السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سفر کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی، اخلاقیات ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی عمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس راستے پر چلنا، یہ عمل کرنا ہے تو یہ عمل اپنانا ہے، یہ کام کرنا ہے تو اس بات پر عمل کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹا عمل سفر کے متعلق، جس طرح آپ کے سامنے میں نے پہلے اس سفر کی جو دعائیں ہیں وہ بتلائی، یہاں تک کہ کسی جگہ پر سفر کے دوران پڑاؤ کرنا ہے، رکنا ہے، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان۔ اور اب اس سے بھی چھوٹی ایک بات جس کو ہم بالکل معمولی سا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے دن کون سا اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی یونیک بات ہے کہ جو کہ اکثر لوگ جو ہیں اس کا دھیان نہیں دیتے کہ سفر یہ جب مرضی کر لو، لیکن اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ سفر کے لیے کون سا دن زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات کو زیادہ تر سفر کیا کرتے، باقی دنوں میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات والا دن جو ہے وہ سفر کے لیے روانہ ہوا کرتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2294 2294 میں۔ اب یہ ایک ہمارے لیے معمولی سی بات ہے کہ سفر ہی کرنا جب مرضی کر، لیکن سفر کے دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جو دن وہ جمعرات کا دن ہے۔ باقی دنوں میں بھی ہم جا سکتے ہیں، گناہ والا کوئی کام نہیں ہے کہ باقی دنوں میں بھی جانا، باقی دنوں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اگر وقت تھوڑا آگے ہو سکتا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ جمعرات کا دن جو ہے وہ اپنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔